28 مئی 1998 کے بعد سے اب تک ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہم بڑے آگے بڑھ گئے ہیں. مثال کے طور پہ 26 سال بعد ہم نے چھٹی کر لی آج. ہاں اس سے پہلے 28 مئی کو کبھی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی. اب 28 مئی کو چھٹی بھی ہے. سرپرائزنگلی چھٹی ہوئی ہے. بچوں کے پیپر تھے, سب کچھ تھا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس پہ چھٹی کرنے کی کیا وجہ ہے. لیکن بہرحال حکومت وہ جیسے کہتے ہیں نا امور خسروا دانند کے وہ بھائی اب بادشاہ لوگ ہیں, اپنے مسائل خود سمجھتے ہیں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز اب دیکھیے میں پاکستان کی تاریخ کے اس موڑ پہ, یعنی جو میں آج جب ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں, تو ہم اس وقت صحافت میں آ گئے تھے, تازہ وارد تھے جب یہ معاملہ ہوا, اور اس وقت ہمارا بھی خیال یہ تھا, اور اب بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ درست خیال تھا, کہ پاکستان کو دھماکے کر دینے چاہیے, اور اس کے جواب میں, انڈیا کے جواب میں ہمیں اپنی ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کر دینا چاہیے. پہلے یہ بات سرگوشیوں میں ضرور ہوا کرتی تھی کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, پاکستان کے پاس ایسی صلاحیت ہے, اور انڈیا کے بارے میں, انڈیا تو 1974 میں کر چکا تھا, اور بالخصوص وہ چند دن جو انڈیا نے دھماکہ کر لیا تھا اور پاکستان نے فوری طور پر نہیں کیا تھا, چند دن لیے تھے, تو ان چند دنوں میں امریکہ جو انڈیا کے اندر جس قسم کے بیانات سامنے آ رہے تھے نا, وہ نہایت توہین آمیز بیانات تھے, اور ان لوگوں کا منہ بند صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا تھا کہ پاکستان بھی ایٹمی دھماکہ کرے. تو پاکستان نے وہ کام کر لیا, اور وہ سعادت جو ہے وہ حصے میں آئی جناب نواز شریف صاحب کے. لیکن یہیں سے آگے ایک اور مسئلہ شروع ہوتا ہے. دیکھیے یہیں سے ایک اور آگے مسئلہ شروع ہوتا ہے. اچھا, کبھی کبھی انسان بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے اور اسے اپنے ہی ہاتھ سے ملیامٹ کر دیتا ہے. جب ہم نے یہ 28 مئی کی خبر سنی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم کتنی خوش ہوگی. حتیٰ کہ سعودی عرب میں ہمارے جو دوست ہیں, میں سعودی عرب میں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ہے, تو وہاں کے بھی ہمارے دوست بتاتے تھے کہ بھائی کمال تھا. متحدہ عرب امارات میں, پورے عالم اسلام میں, اسلامی دنیا میں ہم واحد ایٹمی قوت جو تھے, ایک جشن کی کیفیت تھی. اس کے بعد ہوا کیا, نواز شریف صاحب نے یکے بعد دیگرے 2 اقدامات کا اعلان کر دیا. اچھا, جس سے وہ جو قومی وحدت پیدا ہوئی تھی وہ پارا پارا ہو گئی. اچھا, دراصل نواز شریف صاحب نے بہت بڑی کامیابی جو ان کے حصے میں آئی تھی اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کیا. وہ کیا, انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ بس اب ایک اسلامی ملک بن جائے گا. اچھا, اور اس میں انہوں نے ایک دستوری ترمیم تجویز کی, اور اس دستوری ترمیم میں یہ تھا کہ وفاقی حکومت یعنی وزیر اعظم جس چیز پر چاہیں گے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ غیر اسلامی. اچھا, یعنی جس پہ کہا جاتا ہے نا تندن کے امیر المومنین والا وہ جو معاملہ بھی تو چلا تھا, اس میں سب سے پہلے خود ان کی پارٹی کے اندر آواز اٹھی. خورشید محمود قصوری صاحب اور محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ, ان دونوں نے آواز اٹھائی. اور ہمیں بھی پہلی بار احساس ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یعنی جو چند دن پہلے پوری کی پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو اس قوم نے سب نے ڈر کے ایک قدم پیچھے کر لیا کہ نواز شریف صاحب جس چیز کو, یعنی آپ وزیر اعظم کو اختیار دے دیں گے یا وفاقی حکومت کو کہ وہ اسلام اور غیر اسلام کا فیصلہ کرے, تو لہٰذا ایک تو پہلا دھچکا پاکستان میں اس وحدت کو, اس جو 28 مئی کے بعد پیدا ہوئی تھی, ان کے اس موو نے پہنچایا. دوسرا دھچکا پاکستان کو پہنچا جب انہوں نے کہا کہ ہم تو کالا باغ ڈیم بنا لیں گے. کالا باغ ڈیم از اے گڈ تھنگ, ٹھیک ہے, اچھا اب رائے ہے بھائی, سندھ کی ایک رائے ہے, خیبر پختونخوا کی دوسری رائے ہے, پنجاب کی ایک رائے. یہ کام تو اتفاق سے ہوتا نا. آپ نے اتفاق رائے بلڈ نہیں کیا اور آپ نے سمجھا کہ جناب بس ہم کر لیں, تو لہٰذا وہ جو وحدت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرا جو وہ اتفاق, اب نواز شریف صاحب نے کیا نہیں کیا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا, پرویز مشرف صاحب نے کیا, جنرل عزیز نے کیا, کس نے کیا, لیکن پاکستان کے اوپر وہ تھا کارگل. جب ہم نے کارگل والی حرکت کی عظما,
اس کے بعد ہم نے ایک بنیادی پریمائز غلط کر دیا پاکستان جنوبی ایشیا میں. وہ یہ طے ہو گیا تھا 28 مئی کے بعد کہ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کے پاس ایٹم بم ہے. ہاں ہماری حرکت سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جنگ ہو سکتی ہے, یہ ضروری نہیں کہ ایٹم بم استعمال ہو, جنگ ہو سکتی ہے. تو آپ نے جو تینوں چیزیں اس سے حاصل کی تھیں وہ تینوں کی تینوں چیزیں برباد کر دی, اور اس کے بعد دنیا نے آپ کے اوپر بھروسہ کرنا بھی کم کر دیا. تو میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں نا کہ پاکستان میں ایک ہی چیز وافر ہے اور وہ ہے نالائکی. آج جب میں غور کرتا ہوں نا کہ 28 مئی 1998 کے بعد وہ جو تاریخی لمحہ تھا, اس کے بعد ہم نے کیا کیا, اس کے بعد ہم نے صرف اور صرف نالائکی کا مظاہرہ کیا.